بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں اور ہم سب کے دل میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ شب قدر کی ان مبارک راتوں میں کون کون سی عبادات کریں، کون کون سے نوافل پڑھے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شب قدر کی ان مبارک راتوں میں پڑھے جانے والے کچھ نوافل کا آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ لیکن یہاں ایک بات پہلے واضح کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یہی نوافل پڑھیں۔ اگر آپ کو اور نوافل یا نمازیں آتی ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ میں یہ نوافل صرف آپ کی رہنمائی کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہم سب زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو سب سے پہلے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتی ہوں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزارتے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غمگین ہوئے کہ میری امت وہ عمل نہیں کر سکے گی جو پہلے لوگ طویل عمر کی وجہ سے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت، اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں حدیث کی کتب میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیوں میں ذکر و فکر اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔
حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک اخیر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس تو مجھ کو معاف فرما۔ شب قدر کی عبادات و اعمال کے بارے میں عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد انفرادی طور پر نوافل ادا کیے جائیں، تلاوت و تسبیح، صلاۃ التسبیح، ذکر و دعا، تہجد کی نماز ادا کی جائے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیوں میں ذکر و فکر اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، پھر یہ کہ آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کرے۔ اس شان سے عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کی خوشخبری بن کر آتی ہے، لیکن وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اس رات کو پائے مگر عبادت نہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس عظیم موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ بڑی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ چلے آئیے اب میں آپ کو شب قدر کی نماز کے نوافل آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں اس کا آسان اور پریکٹیکل طریقہ آپ کو سکھانے لگی ہوں۔ دیکھیے میری پیاری ماؤں اور بہنوں، شب قدر کی بابرکت طاق راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں، گھر میں ذکر و اذکار کی آوازیں ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نانیاں، دادیاں اور ہماری مائیں ان مبارک راتوں میں کس قدر شوق سے اور محبت کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھیں۔ وہ راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھتی تھیں، تسبیحات کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی کی طرح، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان قیمتی راتوں کو عبادت میں گزاریں اور اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں اور اپنی بچیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کی تلقین کریں اور انہیں بھی دکھائیں کہ ان طاق راتوں کو جاگ کر کیسے عبادات کی جاتی ہیں اور ان راتوں کی اہمیت ان کو سمجھائی جائے، کیونکہ یہ طاق راتیں بہت ہی مبارک راتیں ہیں۔ اب اکثر دنیا کے کاموں کے لیے بھی پوری پوری رات جاگ لیتے ہیں، لیکن آپ ان چند راتوں کے لیے اگر جاگیں، عبادت کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو چلیے اب ہم نے ایک بچی عائشہ کو بلایا ہے جو آپ کو نوافل پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کر کے دکھائے گی تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔
سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا ہو جانا ہے اور قبلہ شریف کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، اور آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ میں آپ کو 4 رکعت نماز نفل کا طریقہ سکھا رہی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ نیت ایسے کرنی ہے، میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنی ہے، پھر تسمیہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورۃ قدر آپ نے ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 27 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو میرا طریقہ سمجھ آ گیا ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ آپ نے نیت کر لی 4 رکعت نماز نفل نماز کی، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، تعوذ پڑھی، تسمیہ پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے ایک بار، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 27 بار۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، اور پھر رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں آپ نے 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العلی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھنا ہے، اور پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العلی۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے ایک بار، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے 27 بار پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے ویسے ہی رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور پھر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العلی 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھنا ہے، اور پھر دوبارہ سے آپ نے سجدے میں جانا ہے، پھر سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھنی ہے، سبحان ربی العلی 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر قعدہ میں آپ نے التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ قدر پڑھنی ہے ایک بار، اور پھر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 27 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے دوبارہ، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد پڑھتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہونا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے پھر سے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العلی آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت کے لیے۔ چوتھی رکعت میں پھر سے آپ نے سورۃ فاتحہ ایک بار تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے پھر سے سورۃ قدر ایک بار پڑھنی ہے، اور پھر سے آپ نے سورۃ اخلاص 27 بار پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے رکوع کرنا ہے،
پھر سے آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے، تسبیح 3 بار پڑھ لی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 بار سبحان ربی الاعلی۔ پڑھنے کے بعد 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، دوبارہ سے سجدے میں جانا ہے اور 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی۔ 3 بار آپ پڑھنے کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے بیٹھنا ہے، پھر آپ نے قعدہ میں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد التحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعائے معصورہ پڑھنی ہے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ آپ 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بیٹھ کر استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ان 4 نوافل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ چلے آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسری نماز نفل کون سی ہے۔ دوسری نفل نماز جو آپ نے پڑھنی ہے اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لینی ہے۔ پہلے جیسے میں نے آپ کو نیت بتائی تھی آپ نے اس طرح نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنی ہے، تسمیہ پڑھنی ہے اور سورت فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد آپ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورت آپ نے 3 بار پڑھنی ہے اور سورت اخلاص قل ھو اللہ احد بھی آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے، کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد پڑھتے ہوئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے پھر سے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے آپ نے 3 بار سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے، پھر دوبارہ سے آپ نے سجدہ کرنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اس میں بھی آپ نے 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت فاتحہ پہلے پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورت القدر 3 بار اور سورت اخلاص 3 بار آپ نے دوبارہ سے پڑھنی ہے۔ پڑھ لی، پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے۔ میں پھر سے آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں 3 بار آپ نے سبحان ربی الاعلی سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر سے دوبارہ سجدہ کرنا ہے، سجدے میں دوبارہ سے آپ نے سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھ لیا، پھر آپ بیٹھ گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب قعدہ میں آپ نے التحیات پڑھنی ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی تمام حاجات اور ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اپنی مغفرت کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔ چلے آئیے اب میں آپ کو تیسری ترکیب نوافل کی بتانے لگی ہوں۔ تیسری ترکیب یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر لی، جیسے کہ میں نے پہلے نوافل میں آپ کو بتائی تھی نیت کرنے کا طریقہ، آپ نے اس طرح ہی 4 رکعت نماز نوافل کی نیت کر لینی ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، پھر آپ نے تعوذ پڑھی، پھر تسمیہ پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے سورت الفاتحہ کی تلاوت کی۔ سورت الفاتحہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورت القدر
ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 50 بار پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھی اور اس کے بعد آپ نے 50 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھ لی؟ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے ویسے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رکوع کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سے آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ پھر آپ نے سجدے کی تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے اور پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے آپ نے۔ پھر سے آپ نے سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ یوں آپ کی پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح اب آپ دوسری رکعت شروع کر دیں۔ طریقہ یہی رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ قدر 1 مرتبہ پڑھی اور پھر آپ نے سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھی۔ یہاں آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی آپ کی ایک رکعت۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح باقی 3 رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح آپ نے 3 رکعت کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ جب آپ نے 4 رکعت نماز نفل نماز مکمل کر لی تو آپ نے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دائیں اور بائیں سائڈ پر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے یہ والی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سجدے میں جا کر آپ نے یہ ایک تسبیح 1 بار پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جو نوافل اور عبادات میں نے بتائی ہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی نوافل یا عبادات آتی ہیں تو وہ ضرور پڑھیں۔ ان بابرکت طاق راتوں کو ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ یہی وہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے جتنی ہو سکے دعائیں مانگیں، اور اپنی بیٹیوں اور گھر کی بچیوں کو بھی ضرور تلقین کریں کہ وہ بھی ان مبارک راتوں میں عبادات کریں، تاکہ بچپن ہی سے ان کے دل میں عبادت کی محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بابرکت راتوں کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا سوال کا جواب دے سکوں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنی ماؤں بہنوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نیکی کی بات پہنچے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ آئندہ آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ میری پیاری ماؤں اور میری پیاری بہنوں، ان نوافل کو بتانے کا میرا مقصد صرف آپ کی رہنمائی کرنا اور نیکی کی بات آپ تک پہنچانا ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کسی سے بحث ہو یا کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ اگر کہیں مجھ سے کوئی کمی یا غلطی ہو جائے تو براہ کرم مجھے اچھے انداز سے رہنمائی فرما دیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو درست جواب دے سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔